Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimin. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں ہی کرتا ہوں. چند موقعوں پر میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں، کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ اس اردو یا ہندی تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا، تو تقریر کے شروع میں ہی ان غلطیوں کے لیے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پر توجہ دیں گے. آج کی تقریر کا موضوع ہے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، کانسیپٹ آف گاڈ ان ویریس ریلیجنز. Religion, according to the Oxford Dictionary, means a belief in a superhuman controlling power, a personal god or gods that deserve worship and obedience. Religion یا مذہب آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق اس کی معنی ہے کہ ایمان رکھنا ایک انسان سے اونچی قدرت میں، ایک انسان سے اونچی طاقت میں، یا ایک اپنے خدا میں یا خداؤں میں، جس کا کہنا لوگ مانتے ہیں اور جس کی عبادت کرتے ہیں. سو مذہب آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق ہے خدا میں ماننا. اس تقریر کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی جو سورہ ال عمران سے ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 سے. جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے. ولا نشرک بہ شیئا، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں خدا اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ نہیں مانے تو ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 خصوصاً اس کے شروع میں آتا ہے قل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے. لیکن عمومی طور پہ، عام طور پہ یہ آیت کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. اسپیسیفکلی اٹ از فار اہل کتاب، جوز اینڈ کرسچنز، بٹ جنرلی اٹ از فار آل ٹائپس آف پیپل بلیونگ ان ریلیجن. اور میرے مطابق یہ قرآن مجید کی آیت سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، میں اسے کہتا ہوں ماسٹر کی فداوا، دعوتی میدان میں سارے تالوں کو کھولنے والی چابی، ماسٹر کی ان دا فیلڈ آف دعویٰ. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے. ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ
کسی اور کو شریک نہ کرے. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ, ہم آپس میں اللہ کے علاوہ, خدا کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں. یہ میرے نزدیک اٹ از دا ماسٹر کی فداوا. دعوتی میدان میں اسے کہتا ہوں سارے تالوں کو کھولنے والی چابی. اور جب مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے مذہب کے ماننے والے وہ یہ مانتے ہیں کہ جس خدا کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ان کے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے. مثال کے طور پہ جو خدا جو ایشور میں ہندو مانتے ہیں, جس کی عبادت کرتے ہیں, وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ایشور ہندو کے لیے بھی ہے اور غیر ہندو کے لیے بھی ہے. جو خدا میں عیسائی مانتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ وہی خدا عیسائی کے لیے بھی ہے اور غیر عیسائی کے لیے بھی ہے. اسی طریقے سے جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ہم مسلمان مانتے ہیں, جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وہی خدا مسلم کے لیے بھی ہے اور غیر مسلم کے لیے بھی ہے. جب ہم مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب دو قسموں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک ہے سیمیٹک ریلیجنز, دوسرا ہے نان سیمیٹک ریلیجنز. ایک ہے سیمیٹک مذاہب, دوسرا ہے نان سیمیٹک مذاہب. سیمیٹک مذاہب وہ مذاہب ہے جسے شروع میں سیمائٹس نے مانا تھا. سیمائٹس کون ہیں؟ سیمائٹس یہ ڈسینڈنٹس ہے, نسل ہے شیم کی, جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اور جس کا ذکر آتا ہے بائبل میں بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 5 سے 11 تک. تو سب سے پہلے جو سیمائٹس نے شم کے ڈسینڈنٹ نے مانا تھا ان مذاہب کو کہتے ہیں سیمیٹک ریلیجن, سیمیٹک مذاہب. ان میں وہ مذاہب ہے جو شروع میں یہود, عرب, اسیرین, فونیشینز یہ لوگ انہیں مانتے تھے, جن کی زبان تھی ہیبرو, ارامک, عربک, اسیرین, اکیڈین, فونیشینز. اور سیمیٹک مذاہب میں اہم مذاہب ہے جوڈائزم, کرسچینٹی اینڈ اسلام, یہودیت, عیسائیت اور اسلام. نان سیمیٹک ریلیجنز کو دو قسم میں بانٹا گیا ہے, 2 کیٹیگریز, آرین مذاہب اور غیر آرین مذاہب. آرین مذاہب وہ مذاہب ہے جو شروع میں آرین جسے مانتے تھے. آرین ایک پاورفل انڈو یورپین گروہ ہے جو پھیلا ایران اور نارتھ ویسٹ انڈیا میں 1500 سے 2000 قبل مسیح میں, 1500 to 2000 year BC. آرین مذاہب پھر سے 2 قسموں میں بانٹا گیا ہے, ویدک مذاہب اور غیر ویدک مذاہب. ویدک مذہب اسے کہتے ہیں جو مذہب وید کی بنیاد پہ ہے اور اسے کہا جاتا ہے ہندوازم یا برہمنزم. غیر ویدک مذاہب میں ہے سکھزم, جینزم, بدھزم, زوراسٹرزم جسے کہتے ہیں پارسیزم وغیرہ. نان آرین مذاہب یہ ڈیوائیڈڈ ہے علاقے کے بیس پہ. مثال کے طور پہ جو چائنا میں وجود میں آیا کانفیوشنزم, تاؤزم جو جاپان سے وجود میں آیا, شنٹوازم وغیرہ. لیکن جتنے بھی نان آرین مذاہب ہے یہ مذاہب میں خدا کا تصور نہیں ہے, اسی لیے اسے کہا جاتا ہے انگریزی میں these are called as ethical systems. تو یہ آکسفورڈ ڈکشنری کے ڈیفینیشن کے مطابق انہیں مذاہب نہیں کہہ سکتے, اسے کہا جاتا ہے ایتھیکل سسٹمز. اسی لیے آج کی تقریر میں صرف سیمیٹک ریلیجنز اور آرین ریلیجنز کا ذکر کروں گا جو خدا میں مانتے ہیں.
کوئی بھی مذہب کے خدا کو جاننے کے لیے ہمیں اس مذہب کے ماننے والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ کئی بار مذہب کے ماننے والے خود یہ نہیں جانتے کہ ان کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے۔ اسی لیے سب سے بہترین اور سب سے اچھا طریقہ کوئی بھی مذہب کے خدا کو جاننے کے لیے وہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس مذہب کے گرنتھوں میں، ان مذہب کی کتابوں میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔